جی یہ بتائیں، مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں، ایران کی اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ امریکہ جب ایران پر اٹیک کرتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ایران ریٹیلیٹ کرنے کے چکر میں گلف ایریاز کو، اسپیشلی بحرین کو یا کویت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، یہ کب طے پائے گا، کب ایک پیس آئے گا، یہ تو لیٹ سی، سب ہوپ فل ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مسٹر محسن نقوی اس وقت ایران چلے گئے ہیں، ایران میں موجود ہے فیلڈ مارشل کے پیغام کے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے 3 دن کی جنگ ہے، میں ان کو کہہ رہا تھا 3 دن کی نہیں ہے اور یہ لمبا چلے گی۔ اور پھر جب جنگ رک گئی اور سیز فائر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اور ٹھاٹو شروع ہو گئی، اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی سیز فائر رہے گا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے وہ ٹائم کہ جب یہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے گا اور پرماننٹ ہوگا۔ کمنگ بیک، جہاں تک محسن نقوی کا تعلق ہے تو آئی تھنک محسن نقوی کی پرسنل لیول پہ بھی کافی ان روڈز ہیں ایران کے اندر، اینڈ ہی از ویری وائٹل اینڈ ہز کمیونیکیشن از ویری وائٹل اوور دیئر۔ سو اس وجہ سے وہ ایک میسج لے کے گئے ہیں۔ اینڈ میں بالکل ایک کانسپریسی تھیوری تو نہیں دے رہا، لیکن یہاں پہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب از ٹو بزی ورکنگ آن دا فیڈرل بجٹ، اور وہ اس کے پر کام کر رہے ہیں کہ جو کہ 10 تاریخ کو آنا ہے، 5 کو آنا تھا اور وہ ڈیلے ہو گیا بیکاز آف ہز کمٹمنٹس۔ سو دیر از اے بجٹ اوورسائٹ کمیٹی جو اس کو دیکھ رہی ہے چیزوں کو، تو اس لیے یہ رولز کو ڈیوائڈ کیا ہوا فار ایز ایران از کنسرن۔ دیر از نو کانسپریسی ان دیٹ۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اسپیکنگ فرام ایرانس پوائنٹ آف ویو، میں مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا۔ ایران نے ہمیشہ یہ فیل کیا ہے کہ ان کو دے بین لیفٹ آؤٹ آف دا مڈل ایسٹ۔ ان کو کبھی مشرق وسطیٰ نے مشرق وسطیٰ کا حصہ نہیں مانا، ان کو خلیج فارس اور فارس وغیرہ وہ کہتے رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اوپیک نے بھی ان کو کبھی وہ اسٹیچر نہیں دیا جو ان کے آئل ریزروز جو ہیں یا گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک سرٹن ان کا ایک ووٹ ہو اوپیک کے اندر یا جی سی سی کے اندر، وہ انہوں نے ان کو نہیں انٹرٹین کرنے دیا۔ ایک ڈیوائیڈ رہی ہے۔ اور دوسرا، ایران کی جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، تو کم از کم 2 ممالک ایسے ہیں خطے کے اندر جو پوری طرح اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ایکسٹینشن ہے، یا منی اسرائیل بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آئی تھنک میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 14 امریکن بیسز پورے مڈل ایسٹ میں ہیں، تو امریکہ تک تو ایران جا نہیں سکتا، وہ مار نہیں سکتا، وہ یہیں پہ امریکن بیس کو مارے گا اور یا امریکن انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ تو ایک ٹگ آف روپ جو ہے وہ چل رہی ہے بٹوین ایران اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز، اور اسی لیے پاکستان کا جو رول ہے وہ انتہائی اہم ہے اور امپورٹنٹ رہا ہے کہ پاکستان کوئی ایک نارمل جنگ کے اندر سیز فائر نہیں کرا رہا۔ یہ ٹریڈیشنل رائیولریز ہیں جو صدیوں سے چل رہی ہیں۔ اس میں مذہبی بنیاد پہ رائیولری ہے، اس میں علاقائی بنیادوں پہ رائیولری ہے، اس میں ٹرائبل بنیادوں پہ رائیولریز ہیں، اور اس میں انٹرسٹ کی بنیاد پہ رائیولریز ہیں، اس میں الائنسز کی بنیاد پہ ڈیوائیڈز ہیں۔ تو ان ساروں کو پاٹنا اور ٹاپنا چند ہفتوں کے اندر یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان 14 سال جو ہے وہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی صلح نہیں کرا سکے، 2 افراد کی جو انہی کی پارٹی میں تھے، کوئی مخالف نہیں تھے، انہی کی پارٹی کے عہدیدار تھے، وہ ان کے ڈفرینسز نہیں ختم کرا سکے، کیونکہ sometimes you are at a deadlock کہ it is not going to resolve itself۔ تو ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ 45 سال نہیں بلکہ 47 ایئرز سے اسٹرینج ہیں، اور وہ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کوئی کہ ہم جادو کی چھڑی ہلائیں گے، ایران اپنے نقصانات بھول جائے گا، امریکہ اپنے مفادات کو چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں کہیں بیچ میں لے کے آنا ہے، مکس اینڈ میچ کرنا ہے، کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ یہ کرانا ہے۔ تو اس وقت جو ایشوز ہیں
وہ وار شروع کرنے سے پہلے نہیں تھے. وار شروع کرنے سے پہلے صرف ایک ایشو ہے نیوکلیئر ڈسٹ کا, جو نمبر 1 ایشو ہے, پرویل کر رہا ہے. لیکن اصل ایشوز جو ہیں وہ وار کے بعد کے ہیں. جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اس کا بلاکڈ ہے, نیول بلاکڈ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے تھرو باب المندب اینڈ آل دیٹ. سو یہ بڑے کی ایشوز ہیں, اور ان کا ڈیسیجن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا, اور یہ سیز فائر ایک دن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی وار فٹیگ ہو رہی ہے, لوگ تھک گئے ہیں وہاں پہ. اور خود اب کانگریس نے پریزیڈنٹ سے وہ پاورز لے لی ہیں کہ وہ اپنے اون پہ ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. اف ہی وانٹس ٹو اٹیک اگین, ان کو کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی. امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر کچھ لوگ یا کی پرسنل یہ سمجھتے ہیں کہ وار از ناٹ ان دیئر انٹرسٹ. تو مجھے وار نہیں نظر آ رہی, اور یہ جو بیان بازیاں ہیں یہ پوسچرنگ ہے. یہ کبھی ادھر ٹھاٹو ہو گئی, ہماری روز ایل او سی پہ ہوتی ہے, ہم اس کو رپورٹ بھی نہیں کرتے. روز ہماری سال میں 352 دن ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, ہم اس کو رپورٹ نہیں کرتے بیکاز اٹس اے نارمل ایوری ڈے اکرنس اوور دیئر. تو یہ اب اس طرح کی سٹیج پہ آ جائے گا, بٹ دیٹس اٹ, ہو جائے گا. We are hopeful. Let's see.